وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 52 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور اس کا معنی ہے دوست، رفیق، ساتھی، قریبی رشتہ دار، معاون، مددگار، سرپرست اور آقا ہوتا ہے۔ اس مقام پر ولی سے مراد دوستی اور رفاقت ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہاں پر متولی اور سرپرست مراد ہے۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اولیاء کے مطلق یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ابتدائی ایام میں یہود کے ساتھ امن اور مشترکہ دفاع کا معاہدہ فرمایا۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے دوستی کا معاہدہ تھا۔ اسی طرح اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ گویا ایک یہودی اور عیسائی عورت مسلمان کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے، اور یہ بات محتاج اظہار نہیں کہ ماں اور بیوی سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں وہ یہود و نصارہ مراد ہیں جو مدینہ کی نوخیز اور چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بے خوبن اکھاڑ دینے پر کمر بستہ تھے۔ تمام یہود و نصارہ مراد نہیں ہیں۔ دوسرے ولی کی معنی نگران، سرپرست کے ہیں، یعنی ایسا تعلق جو اپنے راز ہائے دروں کے ظاہر کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اپنے دشمنوں پر اپنے راز کو ظاہر کر دینا یقیناً نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ہر مملکت اس کا لحاظ رکھتی ہے کہ اس کے بھید، اس کے راز کی باتیں دشمنوں تک نہ پہنچیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو ایک اور مقام پر زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم ان کو رازدار نہ بناؤ، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، ومن، اور جو کوئی، یتولہم، دوست رکھے گا انہیں، منکم، تم میں سے، فإنہ، تو بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہوگا، ان، بے شک، اللہ، اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔
اس لیے ان کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم راہ سے بھٹک گئے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالی جل شانہ کی رہنمائی سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ البتہ اللہ تعالی جل شانہ نے بعض حدود و قواعد کا ذکر فرما دیا ہے جن کے تحت میل ملاپ، تجارت اور دیگر لین دین جائز ہے۔ ظاہری طور پر خوش اخلاقی اور اچھی روش اختیار کی جا سکتی ہے، مگر دلی دوستی نہ اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، نہ منافقین سے اور نہ کفار سے جو غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے آمادہ پر جنگ ہوں۔ ان سے ظاہری رواداری کی بھی اجازت نہیں۔ سورہ ممتحنہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو کفار اہل اسلام سے برسر پیکار نہیں اور نہ ہی ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے۔ اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں سب برابر ہیں، اپنا ہو یا غیر، سب کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ ناانصافی دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں۔ البتہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا آخری پیغام سمجھتا ہے، اس کے لیے کفار کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ البتہ ہر اپنے اور بیگانے کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کافروں سے صلح کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح پر مائل ہوں تو ان سے صلح کر لیں، اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک اور مروت سے پیش آنے کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو گے تو اس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لے آئے، البتہ سوال یعنی پکی دوستی کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ کوئی یہودی ہو یا نصرانی، مجوسی ہو یا داریہ، ہندو ہو یا سکھ، اس کا دوستانہ اہل ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کی منزل جدا جدا ہے۔ دوستی اور مصلحت کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مگر یہ بنیاد موجود نہیں۔ ایک فریق اللہ تعالی جل شانہ کا فرما بردار ہے اور دوسرا غیر اللہ کا پجاری، دونوں کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا دلی دوستی ممکن نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلمان عیسائیوں کے ہاتھ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ فلسطین کا قصہ، قبرص اور فلپائن کے معاملات، کشمیر کا قضیہ، یہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ کہیں برطانوی عیسائی ملوث ہیں اور کہیں امریکی عیسائی۔ قبرص میں 40,000 تک مسلمان شہید ہوئے، فلپائن میں ہزاروں مسلمان کا قتل عام ہوا، سب انگریز عیسائیوں کی کارروائی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے سیاسی روابط ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کرتی ہیں وہ سب اپنے مقصد کے حصول کے لیے کرتی ہیں۔ جب تک ان کا مقصد پورا ہوتا رہے گا معاہدہ قائم رہے گا، اور جب انہیں فائدہ نہیں ہوگا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ پاک بھارت جنگوں کے دوران ہو چکا ہے۔ 1965 میں ہندوستان نے پاکستان پر صریحاً جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے شب خون مارا، مگر امریکہ تماشا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پاکستان کی کیا امداد کی؟ یہ تو اللہ تعالی جل شانہ کا خاص فضل تھا کہ اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کے سامنے پاکستان ڈٹا رہا اور معاملہ برابر سرابر ہی چھوٹ گیا، ورنہ امریکہ کی دوستی کس کام آئی۔ 1971 میں پھر موقع آیا جن میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، 30 لاکھ بنگالی قتل ہوئے، ہندوستان براہ راست دخیل ہوا، مگر امریکہ خلیج بنگال میں بحری بیڑے دوڑاتا رہا۔ اس نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی، حالانکہ اس کے ساتھ مدد کا معاہدہ موجود تھا۔ اہل کتاب اور کفار اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان پر بھروسہ کرنا بجائے خود دھوکہ ہے۔
یہ لوگ قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی خیر خواہی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوستانہ قائم کرنے کی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَتَرَى الَّذِينَ چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان میں یعنی ان کی طرف، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان اس سے کہ تصیبنا ہمیں پہنچے، دائرہ کوئی مصیبت۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت کا ذکر ہے جو نفاق میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور درون خانہ دشمنان اسلام سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ بہانہ یہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی مصیبت آ جائے، یعنی اگر مسلمان شکست سے دوچار ہوں تو اس وقت یہ دوستی کام آ جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا الٹا معاملہ کیا۔ یہود کے قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع پر مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح عطا فرمائی، اور مشرکین مکہ پر بھی ہجرت کے 8ویں سال دائمی فتح حاصل ہو گئی۔ اس طرح اس آیت میں جس خوشخبری کا ذکر کیا گیا ہے اسے مسلمانوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فَعَسَىٰ سو قریب، اللہ ان یہ کہ یاتی بالفتح جلد ہی لے آئے گا فتح، یاتی بالفتح جلد ہی لے آئے فتح، او امر یا کوئی اور حکم، من عندہ اپنی طرف سے، فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں، علی ما اس پر جو، اسروا وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں یعنی اپنے دلوں میں، نادمین پچھتانے والے، شرمندہ ہونے والے۔ منافقوں کی یہود و نصارہ سے خفیہ ساز باز کی وجہ، یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین تھے جو بغیر مسلمان تھے، مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ تھیں، اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد اگرچہ اسلام ایک قوت بن چکا تھا، تاہم اسلام کو حقیقتاً غلبہ فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا۔ اس درمیانی عرصے میں اسلام یا کفر میں سے کسی کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی قوت غالب ہوگی اور کون سی مغلوب۔ اب ظاہری صورتحال یہ تھی کہ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ مالدار تھے، عرب کے سرسبز و شاداب خطے بھی انہی کے قبضے میں تھے، یہودی سودی کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے بھی لوگ ان کے محتاج تھے۔ غرب عرب کی معیشت پر دراصل یہی یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں منافق یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے، لہذا ان سے دوستی کرنا، دوستانہ مراسم رکھنا، خفیہ طور پر اسلام دشمن سازشوں میں ان کا ساتھ دینا، جنگ کے دوران ان سے مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہدے کرنا، یہ سب ان کے خیال کے مطابق ان کے لیے انتہائی اہم ضرورتیں تھیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا
کہ کہیں اسلامی غالب نہ آ جائے، لہذا بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتے اور نماز ادا کرتے تھے۔ انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ منافقین بھی حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ ہی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہود و نصارہ یا کفار کے ساتھ تمہاری دوستی کچھ کام نہ آئے گی، ان کے اعمال دنیا آخرت دونوں جگہ برباد ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔